کہ پاکستان فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب اسٹرائک کی ہے۔ طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور منوجبہ کیمپ میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مزید بات کرتے ہیں، غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی غزالہ، مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت کا معاملہ مزید اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جو کہ سنو کے ناظرین کے سامنے رکھنی ہے۔ پاکستان فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے اور ایک اور بڑی کامیابی ملی ہے جی اس وقت پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو، جب پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب اسٹرائک کی ہے۔ سیکورٹی ذرائع اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ طالبان کا یہ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا جس پر کامیاب اسٹرائک کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے اور سیکورٹی ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ منوجبہ کیمپ میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت جس ہم منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو فوٹیجز ہیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور سنو کے ناظرین اپنی ٹی وی اسکرینز پر یہ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کامیاب اسٹرائک کی گئی۔ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز پر پاکستان کی جانب سے طالبان فورسز کا نہایت اہم ہیڈ کوارٹر جس پہ کامیاب اسٹرائک کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور اس کی تباہی کے نتیجے میں ہی سیکورٹی فورسز کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں طالبان سپاہی اور اس کے ساتھ ہی خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اچھا غزالہ، جیسا کہ آپ نے انگور اڈے کی اہمیت کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہاں پہ جتنی پراکسیز تھیں، خارجی لوگ تھے وہاں سے پاکستان آ رہے تھے، دہشت گرد پاکستان کے اندر بھیجے جا رہے تھے، اور اسی حوالے سے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے بھی بتائیے گا وہاں پہ خارجی جو کس حد تک انفلوئنس رکھتے تھے؟ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر کے حوالے سے ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ باقی جو اب تک چیک پوسٹیں تباہ کی گئی وہ چیک پوسٹیں تھیں۔ اس سے قبل ایک اور بڑی جو سمجھ لیں ہیڈ کوارٹر ٹائپ کا، یہ ایک مرکز ٹائپ کا تباہ ہوا تھا، وہ تھا جو اس سے قبل جس کے حوالے سے ہم بتا چکے ہیں، وہ اہمیت کا حامل تھا۔ پھر اس کے بعد انگور اڈا کے حوالے سے طارق حبیب صاحب نے آپ کو بڑا ڈیٹیل میں بتایا کہ کتنی زیادہ اہمیت کا حوالہ تھا، بلکہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے کہ جو طالبان تھے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے اس کے ساتھ، اور جو بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے یہ ایک مکمل کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا جس کی تباہی نہایت اہمیت کی حامل ہے، اسٹریٹجک اہمیت کا حامل تھا طالبان فورسز کے لیے، جہاں سے کہ پاکستان کے متعدد ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کارروائی کی جاتی تھی اور وہاں پہ اگرچہ جو طالبان کی فورسز ہیں وہ موجود تھی لیکن وہاں سے بہت زیادہ آمد و رفت کی جاتی تھی طالبان کے جو تشکیلیں تھیں ان کی جانب سے۔ دیکھیں، کچھ میں نے اس سے قبل بھی بتایا کہ یہ وہ تمام اس وقت پاکستان ان چیک پوسٹوں کو یا ان جگہوں کو یا ان ہائیڈ آؤٹس کو نشانہ بنا رہا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں یا جو آمد و رفت کا نسبتاً آسان ذریعہ تھی خوارج کی تشکیل کے لیے، خوارج کی تشکیلوں کے لیے جو استعمال کی جاتی تھیں یا جن پہ اس طرح سے آمد و رفت بہت زیادہ مشکل نہیں تھی، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اسٹرائک کی گئی ہے کامیاب۔ اور یہ منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ بھی ایسی جگہ تھی جہاں پہ اگرچہ سیکورٹی فورسز افغانستان کی موجود ہوتی تھی لیکن نسبتاً یہاں سے آمد و رفت بالخصوص طالبان خوارج کی اور پھر خوارج کی تشکیلوں کی بہت آسان تھی، تو اسی لیے بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے پاکستان کی فورسز کو بٹالین ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے بعد۔ یہ بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا طارق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، اسی والے سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا پہلے انگور اڈا کے حوالے سے کہ اس کی تباہی بہت بڑی کامیابی ہے اور جو طالبان ہے ٹی ٹی پی اور باقی جتنے بھی خوارج ہیں ان کی کمر توڑنے کے یا ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے یہ، تو اس سے پھر ایک تو مورال ڈاؤن ہوا ہوگا ظاہر ہے، اور دوسرا کیا جو فورسز نے ان کی باقاعدہ جڑ سے ان کو ختم کرنے کی جو ہے وہ باقاعدہ ٹھان لیا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جو یہ ابھی جیسے غزالہ نورین بتا رہی ہیں مسلسل ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور ایک ایک کر کے ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام تفصیلات آتی جا رہی ہیں، تو اس سے تو واضح طور پہ وہی چیز ثابت ہو رہی ہے جو ہم رات سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہماری فورسز یہ طے کر چکی ہیں
کہ ان کا اس دفعہ صفایا بہت ضروری ہے، اور یہ صفایا ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مطلب یہ ہمیں اپنی فورسز کا جو ایک عزم ہے اور جو ایک ان کی ایک ارادہ ہے، وہ ہمیں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اب اس کام کو ادھورا چھوڑنے کے لیے کسی بھی وقت تیار نہیں ہے. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ اسے جو ہے وہ ختم کرنا ہے اس سارے سلسلے کو. تو یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے اور یہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے، اور اسی لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو آئندہ ہمیں اس کے واضح اثرات نظر آئیں گے، اور وہ اثرات مثبت اثرات ہوں گے. یعنی ہمیں ملک میں امن نظر آئے گا، اور ہمیں خاص طور پہ اپنے سرحدی علاقوں میں، اور یہ جو افغانستان کے ساتھ جو ہماری 2500 کلومیٹر سے زائد طویل جو سرحد ہے، اس کے اوپر جو ایک یہ ہمارے لیے ایک وہ بن گئی تھی، خوفناک ایک صورتحال بن گئی تھی کہ یہاں سے جب دہشت گردوں کا دل کرتا تھا وہ حملہ کرتے تھے، چھپ کے آتے تھے، کارروائی کرتے تھے، کیونکہ اتنی طویل سرحد ہے، اس کے اوپر مکمل طور پہ نظر رکھنا تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. وہ آتے تھے، چھپ کے کارروائی کرتے تھے بزدلوں کی طرح اور چلے جاتے تھے. پہلی دفعہ انہیں جو ہے وہ سامنے لڑنے کا موقع ملا ہے، اور اس میں ہمیں نظر آیا کہ کس طرح وہ اپنی وردیاں چھوڑ کے بھاگے، وہ لاشیں چھوڑ کے بھاگے، ساتھی چھوڑ کے بھاگے، اپنی جو پوسٹ تھی، اپنا جو سامان تھا، وہ سب چھوڑ چھاڑ کے وہ بھاگے ہیں. تو انہیں پہلی دفعہ جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے لڑنے کا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹائم آیا، تو وہ اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو یہ اور جو اب ہماری فورسز کر رہی ہیں، اس سے بالکل واضح طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہماری فورسز طے کر چکی ہیں کہ اب اس وقت رکنا ہے جب ایک دفعہ یہ ساری کمین گاہیں آخری دہشت گرد سمیت ختم کر دی گئیں، تب تک جو ہے وہ یہ کارروائی جاری رہے گی. اچھا، ابھی جو تازہ ترین حملہ کیا گیا ہے وہ منوجبہ کیمپ ہیڈ کوارٹرز پر کیا گیا ہے. تو ایک جی تو جو ان کے پراکسیز ہیں یا ان کے جو طالبان فورسز ہیں ان کے اپنے گروپ ہیں، لیکن یہ جو ہے جیسے کہ نام سے لگ رہا ہے کہ یہ جو افغان فورسز ہیں ان کی طرف سے یہ ہے، لیکن یہاں سے بھی حملے پاکستان پر کیے جاتے تھے یا پھر یہاں سے لوگوں کو پاکستان کے اندر گھسایا جاتا تھا. تو اس پہ جب حملہ ہوا، درجنوں خارجی اس میں ہلاک ہو گئے، طالبان بہت زیادہ لوگ اور بھاگے بہت زیادہ لوگ. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ منوجبہ کیمپ جو ہے اس کو بھی تباہ کر دیا گیا. جی، اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو چیک پوسٹ ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 چیک پوسٹ 12 چیک پوسٹ کو ایک آپس میں انہیں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر کے ایریے سجیسٹ کیا جاتا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ باقی چیک پوسٹ کی نسبت بڑا ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ان ساری چیک پوسٹ کو آپس میں جو ہے وہ ان کے لیے رابطے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو یہ جو بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا، یہ بنیادی طور پہ اسی طرح کا رول ادا کرتا تھا، اور اس کی تباہی اس کو آپ اس طرح سے کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ 7 یا 8 چیک پوسٹ کی ایک ساتھ تباہی کے مترادف ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کیونکہ سچویشن جو ہے وہ بدل چکی ہے، رات کا وقت جو ہے دن میں بدل چکا ہے، تو ابھی چیزیں ظاہر ہے کہ نظر بھی آ رہی ہیں، ان کی نقصانات بھی. تو کسی طریقے سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نقصان جو ہے وہ کتنا ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کے جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ بتاتے ہوں گے کہ ہمارے ٹارگٹس کے حد تک پورے ہو چکے ہیں. کوئی پرسنٹیج وغیرہ کچھ بتائی جا سکی ہو؟ نہیں، دیکھیں ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں آئی، اور مطلب اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے ڈیورنگ آپریشن، جب آپریشن ابھی جاری ہو تو اس طرح کی معلومات جو ہے وہ منظر عام پر آتی بھی نہیں ہے. جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں، جو غزالہ نورین کر رہی ہیں، اور جو آپ سن رہے ہیں، تو یہ ساری وہ معلومات ہیں جو ہم اپنے طور پہ جب امن کے ٹائم میں، اور جب ویسے ہم اپنی فورسز کے ساتھ اسٹوریز کرتے ہوئے اور مختلف مواقع پر جب ان کے ساتھ موو کرتے ہوئے کوریج کر رہے ہوتے تھے، جو ہمیں چیزیں معلومات ان سے ملتی تھی، ان کے بنیاد پہ جو ہم اپنے ذہن میں ایک اس کا اسکیچ بناتے تھے، اور پھر ان کے نقشے دیکھ کے جو چیزیں سمجھتے تھے، تو یہ سارے ہم تجزیہ اور تبصرہ اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. ڈیورنگ آپریشن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس جب ہمارے سیکورٹی ذرائع بھیجتے ہیں، جیسے غزالہ نے بار بار کہا
کہ ہم جو آپ کو چیک پوسٹ کی خبر دے رہے ہیں وہ مصدقہ ہے. وہ اتنے یقین سے اور اس لیے کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس جب انفارمیشن آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ایویڈنس کے ساتھ، ویڈیو ایویڈنس کے ساتھ ان کے پاس آ رہی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ CNN کے ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ صحافیوں کے لیے بھی رہنمائی کے قابل ہے کہ ہم صرف وہی بات کریں گے، ہم جب جنگ شروع ہو جائے یا اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ کوئی دوسرا ملک ہمارے ملک پہ جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں اگر اس پہ حملہ کر دے تو ساری صحافتی اقدار ایک طرف ہوتی ہیں، میرا ملک، میرے ملک کا مفاد یہ صرف ہمارے نظر ہوتا ہے، اور ہم اس میں صرف اپنی سیکورٹی فورسز، اپنے اداروں کی طرف سے جو معلومات آئیں گی انہیں ہی ہم آفیشیل اور مصدقہ کہہ کے آن ایئر کریں گے. بالکل. تو ابھی تک کی جو انفارمیشنز ہیں وہ یہی ہیں جو غزالہ نورین دے رہی ہیں، ہم ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ڈیورنگ آپریشن جو ہے وہ آگے کیا پلانز ہے، کس چیز کو اب ہدف کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یقینی طور پہ یہ معلومات جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے آتی بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں اگر آ بھی جائیں تو ہمیں انہیں شیئر کرنے کے حوالے سے احتیاط سے کام لینا چاہیے. جی بالکل صحیح. اچھا اس حوالے سے مزید بھی بات آپ سے کریں گے، لیکن اگر ہسٹری کی بات کی جائے افغانستان کی، اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو طالبان ہیں وہ تو برسر اقتدار ہیں، لیکن بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو کہ طالبان کے حق میں ہیں، کچھ ان کے اینٹی ہیں، تو وہ سب تھوڑا سا بتائیے گا کہ وہ کیسے ہیں، اور پھر اگر یہ ان کے اندر یونٹی پیدا ہوتی ہے خطے کے اندر، اور جو ریجنل پولیٹکس ہے یا جو بھی ریجنل ڈپلومیٹک وہ ریلیشنز ہیں، ان میں کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں اگر ایک یونٹی پیدا ہو جاتی ہے افغانستان میں؟ دیکھیں اس میں نا سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اگر ہم طالبان سے پہلے کا ٹائم دیکھیں، یعنی میں طالبان کی پہلی حکومت سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو اس ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ 14 گروپ ایکٹیو تھے، جن میں سب سے معروف جو ہے وہ ایک یہ حقانی گروپ تھا، اور ایک حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار صاحب کا گروپ تھا، یہ ایکٹیو تھے. اور یہ سب سے زیادہ جو رشیا کے خلاف جو پوری ایک جو ہے مزاحمت ہوئی تھی، اس مزاحمت میں بھی سب سے زیادہ رول برہان الدین ربانی، حقانی نیٹ ورک، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حکمت یار گلبدین کی حزب اسلامی کا رول تھا. اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر چھوٹے گروپ تھے، یہ جو ہے وہ ایکٹیو تھے ان کے خلاف. لیکن جب طالبان آئے تو انہوں نے جو دیگر گروپ تھے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ان کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے. صرف ایک گروپ جو تھا پنشیر کی طرف سے، اس نے مزاحمت کی، وہ مزاحمت کرتا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک کابل پہ، پورے افغانستان پہ قابض ہونے کے باوجود طالبان نہ تو پنشیر پہ قابض ہو سکے تھے اور نہ کابل پہ قابض ہو سکے تھے. اور ایک طویل جنگ کے بعد جو ہے وہ کابل کا کچھ حصہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، مکمل طور پہ کابل پہ اس وقت بھی جو ہے وہ قابض نہیں ہو سکے تھے. اچھا، اب جب اس دفعہ جب یہ طالبان آئے ہیں تو اس دفعہ بھی وہ گروپس جو ہیں انہوں نے نہ تو وہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ انہوں نے ختم کیا. جیسے ہرات تھا، ہرات میں بھی جو ہے ابھی تک گورنر وہی تھے. پھر اس کے بعد حزب اسلامی کے گلبدین حکمت یار صاحب وہ آج بھی کابل میں موجود ہیں، ہم نے ان کا انٹرویو کر کے بھی سنو پہ چلایا، وہ بھی موجود ہیں، اور دیگر گروپس بھی موجود ہیں. لیکن صرف افغانستان میں امن کی خاطر، کیونکہ ایک 2 دہائیاں گزر چکی تھیں کہ افغانستان میں امن نہیں ہو رہا تھا، امریکہ یہاں پہ قابض تھا اور مسلسل جو ہے وہ جنگ جاری تھی، تو حکمت یار گلبدین صاحب نے بھی ہمیں انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ ہم سب نے مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم طالبان، یہ دیکھیں آپ، طالبان جو ہے وہ امریکہ کے جانے کے بعد حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی الیکشنز نہیں ہوئے، عوامی رائے سے نہیں آئے، یہ انہوں نے آ کے جو ہے عبوری حکومت قائم کی اور پھر اسے ہی مستقل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. دیگر جتنے گروپس ہیں انہیں جو ہے وہ کسی طرح کے الیکشن میں نہیں جا رہے، کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ طالبان کے سامنے پہلی بات تو یہ کہ وہ طالبان کی حکومت کو ختم کر دیں گے ووٹ کے ذریعے، اور اگر ختم نہ کر سکے، طالبان نے ووٹ حاصل کیا تو بھی ایک مضبوط اپوزیشن کی صورت میں وہ سامنے آ جائیں گے جنہیں طالبان کو فیس کرنا پڑے گا. تو طالبان جب آئے تھے، انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی کہ 2 سال تک جو ہے وہ طالبان عبوری حکومت چلائیں گے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، الیکشن کی کہیں بات بھی نہیں ہو رہی. اس کے باوجود یہ جو گروپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاور میں ہیں، یہ کسی بھی ٹائم مزاحمت، ایک بڑی مزاحمت کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ گروپ صرف اور صرف اس وجہ سے خاموش ہیں کہ افغانستان میں دوبارہ خون ریزی نہ شروع ہو جائے.
تو گروپس وہاں پر موجود ہیں، طالبان کی مخالفت وہاں پہ موجود ہے. خاموشی سے آپ یہ دیکھیں کہ مختلف جو ہے وہ صوبے ایسے ہیں کہ جہاں پہ طالبان کا مکمل کنٹرول نہیں ہے، مزاحمت وہاں پہ جاری ہے. کئی جگہوں سے جو ہے وہ یہ اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ مزاحمت شروع ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ پنشیر جو ہے وہ ایک پیالے کی طرح، وہ ایک ادیہ، وہ صوبہ پورا ایک پیالے کی طرح ہے، اور وہاں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا جو دروازہ ہے اسے طالبان نے پہلی دفعہ کراس کیا ہے، وہ بھی پنشیر والوں کی مرضی سے، ادروائز یہ وہاں داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہاں کی وہ حقائق ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اور جنہیں اگر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ طالبان. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ رابطہ کیا جائے. طارق حبیب صاحب سے نہایت اہم بات کر رہے تھے حقانی گروپ گلبدین حکمت یار برہان الدین ربانی کے حوالے سے، جو کہ اس سے پہلے تاریخ کا حصہ تھے. لیکن جو تازہ ترین ہم آپ کو اطلاع دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب اسٹرائک کی. طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. منوجبہ کیمپ پر موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کو ہلاک ہونے کی ان کی اطلاعات بھی ہیں. خبر یہ ہے منوجبہ کیمپ کے حوالے سے بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے دیگر جنڈوسر، کھرچر اور ترکمان زئی کو بند کیا گیا تھا. لیوبند پر حملہ کیا گیا اور اس کو تباہ کیا گیا. پکتیا پر حملہ کیا گیا. کنڑ اور ٹالی پوسٹ پر حملہ کیا گیا. خرلاچی پر حملہ کیا گیا. 19 سے زیادہ ان کو تباہ کر دیا گیا. اور اب جو ہے تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ طالبان کا جو منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر ہے یہ مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب اسٹرائک کی ہے پاکستان کی جانب سے، اور طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائی کا سلسلہ یہ جاری ہے. ابھی تازہ ترین اطلاع کے مطابق منوجبہ کیمپ پر موجود درجنوں طالبان سپاہی خارجی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. کچھ نے اپنا سامان وہاں پر چھوڑا اور وہاں سے جانے میں کامیاب ہو گئے. رات گئے پاکستانی فورسز بھاری ہتھیاروں کے ساتھ بھرپور مہارت سے افغان پوسٹوں کو کامیابی سے نشانہ بنا رہی ہیں. اب تک پاکستان نے افغانستان کی بارڈر پر موجود 19 افغان پوسٹوں جہاں سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے ان پر قبضہ کر لیا ہے. جی بالکل، پاکستان فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائیاں جاری و ساری ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب اسٹرائک کی ہے. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے. آپ یہ مناظر ہماری سنو نیوز کی سکرین پر بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. منوجبہ کیمپ میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہیں. لیٹسٹ جو خبر سامنے آئی ہے کہ اس میں طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب سٹرائک کی گئی ہے. اس سے پہلے خرلاچی پوسٹ، ٹالی پوسٹ اور کنڑ، لیوبنگ اور ترکمانی پوسٹ کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. کھرچر پوسٹ کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی 19 اب تک کی اطلاعات کے مطابق 19 جو پوسٹیں تھیں اس پر پاک فورسز نے باقاعدہ طور پر قبضہ بھی کر لیا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے اب یہ ہماری سنو نیوز کی سکرین پر یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے جس میں افغان طالبان کی جو یونیفارم ہے، فورسز کی جو یونیفارم ہے، اور اس کے علاوہ امارت اسلامی کا جھنڈا بھی وہاں پر دکھایا گیا ہے اور وہاں پر لوکل اسلحہ بھی زمین پر پڑا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا. لیٹسٹ جو خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں اس کے مطابق پاکستان فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف تابڑ توڑ حملے جاری و ساری ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر پر کامیاب سٹرائک کی ہے. طالبان کا منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. منوجبہ کیمپ میں موجود درجنوں طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں. اب پاکستانی فوج کی طرف سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائیاں بھرپور طریقے سے جاری و ساری ہیں. سنو نیوز کی سکرین پر آپ یہ مناظر براہ راست یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جس میں منوجبہ کیمپ کو کامیابی سے ایئر سٹرائک کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں سے دھوئیں کے بادل بھی اٹھتے ہوئے باقاعدہ طور پر دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان نے طالبان فورسز کے منوجبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز پر باقاعدگی سے نشانہ بنایا ہے. پاکستان فورسز کی جانب سے طالبان فورسز کے خلاف منہ توڑ جوابی کارروائیاں بھرپور طریقے سے